نحمد ونصلي على رسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس و ناظرین کرام، اس صوفی نشست میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ بفضل خداوندی آپ تمام خیر و خرم سے رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی 286 نمبر آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرأت کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا صاحب الاولاق سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پڑھے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی 286 نمبر آیت پر آج ہماری گفتگو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک مشہور معروف آیت جو ہر نماز مسجدوں میں اس کے دعا کی جاتی ہے اور تا قیامت تک کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آج صوفیاء کرام کے نزدیک اس آیت کریمہ اور اس دعا کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دنیا کو بھی اچھا کر اور آخرت کو بھی اچھا کر۔ اب یہاں سمجھ ضروری ہے، اگر سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ دو جہاں میں ہمیں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پہلے تو یہ سوچئے کہ ایک ایسی بہترین دعا ہے جو رب کعبہ اپنے امت کے لیے، اپنے دنیا والوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کے لیے، اپنے محبوب کے لیے بنایا ہوا دعا ہے۔ رب نے بنایا ہوا دعا بندے کے لیے، اور اس کو لانے والے سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ رب کعبہ نے یہ دعا ہم تمام کو جو ہے قرآن مجید میں جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے ہم تمام کے لیے بھیجا۔ یہ دعا اتنا پاورفل ہے کہ اس کو کوئی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس میں حسنات ہی حسنات ہے۔ اب یہ سوچ ضروری ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر ہم کو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سیئات کو نکالنا پڑے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک گاڑی میں 45 لیٹر اس کی تیل کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ اس میں بھرا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمارے لیے بنایا اور بھیجا گیا صاحب الاولاق کے طفیل سے، تو یقین کامل ہے اس دعا میں کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا انکار ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس بندے کے لیے
دنیا بھی اچھا کر، آخرت بھی اچھا کر، اور اس کو قبر عذاب سے بھی اس کو حفاظت عطا فرما۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود دعا مانگ رہا ہے اور منگوا رہا ہے صاحب لولاک سے اور بندگان خدا سے، تو یقین کامل ہے یہ دعا کی قبول شرفیت سب سے اعلیٰ اولا ہے، یہ کبھی بھی جو ہے ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس دعا کو کبھی انکار ہو نہیں سکتا۔ لیکن سوالیہ نشان یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانان، ہم بندگان خدا پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسنات اتنے ہیں، اتنا بڑا اللہ کا احسان عظیم ہے، لیکن ہم کو یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت العالمین کے صدقے، وہ رب العالمین کے صدقے ہم پر اتنا کرم ہی کرم ہے، فیض ہی فیض ہے، رحم ہی رحم ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، بندگان خدا کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حسنات ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینے کی طاقت نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں سیاحت ہے، ہم زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم آنکھ سے غلط دیکھ رہے ہیں، کان سے جو ہے غلط سن رہے ہیں، دل میں غلط سوچ رہے ہیں، تو یہ تمام چیز جو ہے ہمیں حسنات وہاں کرنا چاہیے تھا، زبان میں اللہ کے حمد و ثنا کرنا چاہیے تھا، اور آنکھ سے اچھے اچھے جگہوں کا زیارت کرنا چاہیے تھا، رب کعبہ کا دیدار کرنا چاہیے تھا، اور کان سے جو ہے بڑے بڑے علماء کرام، صوفیاء کرام کے بیانات کو ان کو سننا چاہیے تھا، اور دل میں اللہ کے رسول کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ یہ ہم سے ہو نہیں رہا ہے، ہم جو ہے غلط سوچ رہے ہیں، جس کے بنیاد پر ہم روز بروز سیاحت لیتے جا رہے ہیں، سیاحت ہمارا جو ہے زیادہ ہوتے جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر حسنات نہیں ہو سکتا، حسنات ہمارے زندگی میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج اس پلیٹ فارم سے آپ تمام کو ایک پوائنٹ دیا جا رہا ہے، ایک سوچ دیا جا رہا ہے، ایک نقطہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آپ کو جو ہے حسنات لینا ہے تو سیاحت کو کم کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سلسلے قادریہ عالیہ زندہ نوازیہ میں ہمارے بزرگان دین سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ لوگوں نے ہماری زندگی کے اندر کو حسنات لینے کا ایک راستہ بتایا۔ وہ راستہ یہ ہے کہ ہمارے زبان کو پاک کیا، ہمارے دونوں آنکھوں کو پاک کیا، ہمارے کان کو پاک کیا، ہمارے قلب کو پاک کیا، جس کے اندر وہ کلمہ طیبہ، وہ توحید کی امانت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو عطا فرمایا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اگر ہم اس پر چلیں گے تو یقین کامل ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اب جو ہے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجابر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میری خوش نصیبی محمد کا کلمہ مقدس سے پایا سویرے سویرے، میری خوش نصیبی محمد کا کلمہ مقدس سے پایا سویرے سویرے، کہ دامن نبی کا ہاتھوں میں آیا اور ایمان لایا سویرے سویرے۔ میری خوش نصیبی کیا جب تک میں دربار زندہ نواز میں دربار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ میں نہ پہنچا تھا تو میری خوش نصیبی کا آغاز نہ ہوا تھا۔ میں مسلمان تھا لیکن میری مسلمانیت کا مجھ پر کوئی ثبوت نہ تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں روزہ رکھ رہا تھا، میں زکوٰۃ دے رہا تھا، میں تمام ارکان اسلام کر رہا تھا، لیکن مجھے وہ خوش نصیبی نہیں ملی کہ میرے زبان کے اندر وہ صحیح کلمہ مجھے میرے پیر کامل نے عطا کیا۔ اس کے بعد میرے آنکھوں کے اندر میرے پیر کا تصور مجھ کو میرے پیران عظام نے لایا۔ تو یہ قرآن کی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنات، یعنی حسنا یعنی اچھے حسنات کو لینا، تو میرے پیر کامل نے مجھے زبان میں حسنات لینا سکھایا، میرے آنکھوں میں حسنات لینا سکھایا، میرے کانوں میں میری پیر کی بات کے اندر وہ توحید کی امانت، وہ رسالت کی امانت کو سمجھایا۔ تو اس کے لیے کہ اور دامن نبی کیا ہے، کہ دامن نبی کا ہے ہاتھوں میں آیا اور میں ایمان لایا سویرے سویرے۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ حسنات کس طرح لینا چاہیے تو میرے اولیاء اللہ نے، میرے پیر کامل نے اس کو مجھے اس طرح سمجھایا اور حسنات لینا سکھایا۔ وہ عشق نبی کا نشہ سر میں چھایا، وہ عشق نبی کا نشہ سر میں چھایا۔ اب جو ہے کیا ہوا، جب میں نے اپنے سانسوں میں کلمہ طیبہ کو لینے لگ گیا، میرے دل میں کلمہ طیبہ کو بسانے لگ گیا،
میرے زبان میں کلمہ طیبہ کو بسانے لگ گیا، میرے آنکھوں میں کلمہ طیبہ کو بسانے لگ گیا، میں میرے کانوں میں کلمہ طیبہ کو بسانے لگ گیا، تو کیا ہوا کہ میرے دماغ کے اندر خمار چڑھ گیا، وہ عشق نبی کا نشہ سر میں چھایا، جدھر بھی میں دیکھا ادھر ان کو پایا۔ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت پیر میرے دل میں اچھلنے لگا، اور یہ دل نے پکارا محمد محمد، بڑا وجد آیا سویرے سویرے، یہ دل نے پکارا، یہ دل نے پکارا، آہا وہ رحمت اللہ عالمین، وہ انیس الغریبین، وہ رحمت اللہ عالمین، وہ راحت العاشقین، وہ مراد المستقین، کو ہر جگہ میرے دل میں سرور آیا، یہ دل نے پکارا محمد محمد، بڑا وجد آیا سویرے سویرے، میری ہر نفس کا ہے ذکر کلمہ۔ اب جو ہے میری زندگی کے اندر حسنات کے انبار لگنے لگ گئے، اب سیئات ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ میرے پیر کامل سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، اور میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ۔ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں میری ہر نفس کا تو ہے ذکر کلمہ، میری ہر نفس کا تو ہے ذکر کلمہ، یہ سب کچھ ہے پیارے محمد کا صدقہ، یہ سب کچھ ہے پیارے محمد کا صدقہ، یہ سب کچھ ہے پیارے محمد کا صدقہ، خدا کے کرم سے وہ عرفان کا چشمہ، وہ خدا کے کرم سے وہ عرفان کا چشمہ میرے دل میں آیا سویرے سویرے۔ جب میری زندگی میں حسنات کے آغاز ہو گیا تو اسی وقت میری زندگی کے اندر صبح ہو رہا ہے، وہ سویرا سویرا ہو رہا ہے، خدا کے کرم سے وہ عرفان کا چشمہ، خدا کے کرم سے وہ عرفان کا چشمہ میرے دل میں آیا سویرے سویرے۔ اگر ان کو پیدا خدا گر نہ کرتا، اگر سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، تو اگر ان کو پیدا خدا نہ کرتا تو دین و ایمان کا کیا حال ہوتا، اگر ان کو پیدا خدا نہ کرتا تو دین و ایمان کا کیا حال ہوتا، سہانا نظارہ یہ رنگی جہاں کا انہی سے میں پایا سویرے سویرے، سہانا نظارہ یہ رنگی جہاں کا انہی سے میں پایا سویرے سویرے۔ تو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے مجھے اس طرح اس بات کو سمجھایا کہ وہ رحمت اللہ عالمین کا صدقے تو پھر یہ جہاں کتنا اعلیٰ اولا بن گیا، یہ کرم ہی کرم ہے۔ تمہارا قدیر اللہ اگر میں نہ ہوتا، اگر میں، میرے پیر کامل کہتے ہیں کہ اگر میں قدیر اللہ کا مرید نہ بنتا تو نہ مومن نہ ہوتا، نہ میں رب کو نہ پاتا، ہر ایک سمت جلوہ تمہارا ہی پا کر مقدر جگایا سویرے سویرے۔ یہ قدیر اللہ رحمت اللہ علیہ کے صدقے تو پھر میں ہر سمت میں جو ہے تاجدار انبیاء کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اس طرح حسنات بڑھتے جا رہے ہیں کہ میرے سیئات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پیر عادل کا کہنا اگر مان لے گا خدا اور نبی کا پتہ جان لے گا، اگر اور اللہ کی بات کو مانیں گے، میرے پیر کامل کی بات کو اگر مانیں گے، حسنات کو لینا ہے تو پیری مریدی میں آنا پڑے گا، محققین کرام کے پاس آنا پڑے گا، اور رحمت اللہ عالمین کے عاشقوں کے پاس آنا پڑے گا، ان کے خلفائے کرام کے پاس آنا پڑے گا۔ پیر عادل کا کہنا اگر مان لے گا خدا اور نبی کا پتہ جان لے گا، خدا کی قسم ہے انہی کا صدقہ جو کچھ ہم نے پایا سویرے سویرے، خدا کی قسم یہ انہی کا ہے صدقہ، یہ میرے سرکار زندہ نواز کا صدقہ ہے، خدا کی قسم یہ انہی کا ہے صدقہ جو کچھ ہم نے پایا سویرے سویرے۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میری خوش نصیبی محمد کا کلمہ مقدس سے پایا سویرے سویرے، یعنی جس نے کلمہ طیبہ کو پایا تو ہمارے اولیاء اللہ ہمارے سلسلے زندہ نوازی کے اندر جو ہے کلمہ طیبہ کو سکھایا جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے عبادت سے جو ہے حسنات کو لیتے جائے اور حسنات کو لیتے جائے، اور حسنات کو لیتے کا جانے کا مطلب کیا ہے؟ سیئات کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم جو ہے زبان کے اندر جو ہے دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کان سے دنیا کی باتیں سنتے رہتے ہیں، آنکھ سے جو دنیا کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، دن بھر موبائل میں پڑے رہتے ہیں اور اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں،
تو اولیاء کاملین اور سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ طفیل، سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ طفیل، اگر تم نے جس نے کلمہ طیبہ پایا، یقین کامل ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے سیئات کو ختم کرتے جائے، جس کا سیئات ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ جب زبان سے کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دماغ کام کرتا ہے، اسی طرح دل سے کلمہ پڑھتے ہیں تو دماغ اور فاسٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح روح سے کلمہ پڑھتے ہیں تو جو ہے دماغ اور فاسٹ ہو جاتا ہے۔ جب دماغ اور فاسٹ ہو جاتا ہے تو نور علی نور جو ہے آپ کے جسم میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دماغ ملائہ الاعلیٰ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، جو کعبے کے اوپر اور ایک کعبہ ہے اس کے اوپر کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں جب صاحب جو ہے رب العالمین کے پاس یہ بات جاتی ہے کہ ایک انسان، ایک بندہ جو عبادت الہی کے اندر، کون سی عبادت الہی؟ توحید اور رسالت کی عبادت سے، یعنی وہ غافل نہیں ہے، ایک دم کے اندر جو رب العالمین کو سنوار رہا ہے، ایک دم میں رحمت اللہ عالمین کو سنوار رہا ہے، وہ نور علی نور ہے، اس پہ کرم ہو جائے، جب اس پہ کرم ہو جاتا ہے تو دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے، اللہ کی باتیں سننے لگتا ہے، اس پر جو ہے اس کے پر الہام آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا شرح صدور ہو جاتا ہے اور نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو جب کب ہوگا؟ جب اپنے زندگی کے اندر سیئات کا خاتمہ کریں گے، جب سیئات کا خاتمہ ہوگا یقین کامل ہے حسنات ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، حسنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حسنات کا مطلب ہے آپ کا چہرہ نور علی نور ہونا چاہیے، آپ کا جو ہے آنکھ بصیر اللہ ہونا چاہیے، آپ کا کان سمیع اللہ ہونا چاہیے، آپ کا زبان لسان اللہ ہونا چاہیے، آپ کا قلب جو ہے قلوب اللہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ 5 چیز آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کا مراد میں آپ کی مراد جو ہے آپ جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی خوش نصیبی، آپ کا نصیب میں خوش نصیبی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جس کا خوش نصیبی کا آغاز ہو گیا یقین کامل ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، کیونکہ اس کو ایک وسیلہ مل جاتا ہے۔ آج کل تو مرید بن جاتے ہیں، وسیلہ پاتے ہیں، لیکن اپنے آنکھوں میں پیر کی تصور نہیں ہے، اور مرید بن جاتے ہیں اپنے کانوں میں پیر کی بات نہیں ہے، اور مرید بن جاتے ہیں پیر کا محبت دل میں نہیں ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پیر کا خمار آپ کے زندگی میں آ نہیں سکتا ہے۔ وہ مرید ہے جیسا کہ موبائل میں سم ہے لیکن وہ نمبر ضرور ہے لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہے، اس سے کچھ کام کیا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے لیے صاحب محققین کے پاس جا کر اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے قلب کو ختم کر دیا، نے آپ کی سماعت کو ختم کر دیا، آپ کی بصارت کو ختم کیا۔ جو سلسلہ جو ہے دل کو زندہ کرنے والا ہے اور آپ کی سماعت کو زندہ کرنے والا ہے، آپ کی بصارت کو زندہ کرنے والا ہے، وہ حق سلسلہ ہے، وہ دنیا اور آخرت میں وہ سلسلے سے کامیابی ہے۔ بہت سلسلے کے اندر تو مرید بنایا جاتا ہے لیکن یہ انوار رحمت سے آپ کو آگاہ نہیں کیا جاتا ہے، اس کے فیض و برکات سے آپ کو مالا مال نہیں کیا جاتا ہے۔ جو اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو دل میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی، آپ کے آنکھ کے اندر وہ اللہ کے رسول کے دیدار سے آپ شرفیاب ہو جائیں گے۔ یعنی ہمارے فقیر طریقت میں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقاء باللہ، وحدت و وصلت کے تمام منزل کو طے کرنا ہے۔ جب طے کرنا ہے تو جب بصارت ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح طے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ پر الہام ہونا ضروری ہے، آپ کے کان، آپ کی سماعت میں جو ہے روشنی آنا چاہیے۔ وہ روشنی آنے کے لیے جب تک ایک پیر کامل اگر آپ کو نہ ملیں گے اور وہ بھی جو صاحب محقق نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت میں اس سے کامیابی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک کامل پیر کی ضرورت ہے، وہ صاحب محقق ہونا چاہیے، شریعت کا بھی علم ہونا چاہیے، طریقت کا بھی علم ہونا چاہیے، اور وہ صاحب جو ہے محقق ہونا چاہیے۔ جو محقق ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جو بات ہم نے کی ہے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صوفی ٹاک کے اندر آپ تمام لوگ سپورٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے لیے اور تمام اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے اہل دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ تمام کو بھی ہم تمام کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔